اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش بھی مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ نزول میں 29 ہے اور ترتیب میں 106 ہے، کیونکہ سورۃ فیل 105 تھی۔ اس سورت کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ ہے، دوسرے حصے میں لوگوں کی تکلیف کا بیان ہے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، اور تیسرے حصے میں اس کا ازالہ ہے کہ عبادت کے ذریعے خوف جاتا رہے گا اور رزق وافر ہو جائے گی۔ لإیلاف قریش، ایلاف الف سے ہے اور الف الفت سے ہے۔ الفت کہتے ہیں اس محبت کو کہ جو کسی کی وجہ سے ہو، جیسے آپ کا دوست ہے، اس کے بیٹے کو دیکھ کر کے آپ نرمی کرتے ہیں، یہ تالیف کہلاتا ہے، تالیف القلوب، کسی کی خاطرداری کرنا۔ ایک رافت ہے، رافت اس کو کہتے ہیں کہ براہ راست ایک شخص سے آپ احسان کر لیں۔ قریش چونکہ کعبہ شریف کے متولی اور ساکن تھے، عالم کے اندر ان کی عزت و توقیر تھی، پوری دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی قافلہ صحیح سلامت واپس نہیں ہو سکتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن قریش مال تجارت لے کر کے گرمی کے موسم میں یمن چلے جاتے تھے، سردی کے موسم میں، کیونکہ وہ بہترین علاقہ ہے، اور پھر جب گرمی پھیل جاتی تھی تو پھر شام چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ موسم کی مناسبت سے یہ سفر کرتے تھے اور ہر سرزمین پر ان کا احترام ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یاد دلایا کہ اس کعبے کی وجہ سے تو لوگ تمہیں جانتے ہیں اور تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ کعبے کے رب کی عبادت کرے، یہ تم نے کیا بتوں کی عبادت شروع کی ہے۔ لإیلاف قریش، اور ہم نے قریش کی محبت ڈالی ہے، ایلافہم، ان کی محبت ڈال کر، یعنی ہم نے قریش کو خوگر بنایا، ان کی خوگری پیدا کر کے، رحلت الشتاء والصیف، سردی کا سفر کر کے اور گرمی کا۔ شتا کہتے ہیں سردی کو، اس میں یمن چلے جاتے تھے، وہ گرم علاقہ تھا، اور صیف کہتے ہیں گرمی کو، گرمی میں یہ لوگ شام جاتے تھے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ جب اس صورت کو سمجھو گے اور پھر نماز میں پڑھو گے تو هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي نہیں پڑھیں گے، بیت الذی، پھر بیت پر وقف ضروری ہو جائے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس یہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم من جوع، جس نے کھانا دیا ان کو بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ہے ہر طرح کے خوف سے۔ سورت کا مقصد یہ ہے کہ العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور سورت میں سبق ہے کہ سفر اور حضر میں عبادت ضروری ہے۔ اسلام میں سفر کے اندر نرمی تو آئی، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تکلیفیں تو بعد میں رکھیں، اور 4 رکعت والی فرض 2 رکعت ہو گئی، لیکن عبادت برقرار ہے، کیونکہ عبادت ایمان اور روح کی غذا ہے۔ سورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھوک ختم ہو جائے گی، رزق کا انتظام ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، امن کا دورہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس جگہ بھی رزق کی تکلیف ہے یا بدامنی ہے، حقیقت میں عبادات میں کمی ہے۔ شریعت کے مقبول اعمال میں سے ایک بہترین عمل جو مسلمانوں سے کرایا جاتا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار دونوں جہانوں کی پونجی ہے، نیک بختی اور سعادت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہر طرح کی تکلیف، عذاب، پریشانی، صدمہ، غم، رنجش،
دین و دنیا کی جتنی پریشانیاں اور صدمات ہیں ان سب کے لیے سد راہ استغفار ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، اللہ ان مشرکوں کو، کافروں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ پیغمبر آپ موجود ہیں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور یہ جب تک استغفار کریں گے تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کو روکنے والے ناسوتی عالم میں دو عمل ہیں، ایک پیغمبر کا وجود مسعود اور دوسرا استغفار۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں دو امن تھے، آپ کا وجود اور دوسرا استغفار۔ اما احدہما فقد رفع، اب حضرت کا وجود دنیا میں نہیں رہا، آپ وصال فرما گئے، لیکن استغفار قیامت تک کے لیے۔ فقلت استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام کہتے میں نے تو ان کو کہا ہے کہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ بڑی نعمتوں اور کامیابیوں کے سامنے انسانی جرائم مانے بنتے ہیں، تو فرمایا گناہ اور خطیات اور تقصیرات اور جتنے بد اعمال ہے استغفار کی وجہ سے اللہ معاف کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کر دے گا مال اور بیٹے دے کر۔ مال کا اور بیٹوں کا وظیفہ اللہ دے رہا ہے کہ استغفار پڑھو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی برکت سے اللہ باغات دے دے گا اور طرح طرح نہریں اور چشمے تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ سورۃ ہود میں ہے یزدکم قوۃ الی قوتکم، قوت در قوت، طاقت در طاقت، ہر طرح کی توانائی، صلاحیت، ترقیات اللہ استغفار کی وجہ سے دے دے۔ استغفار کئی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام عبد الرحمن اوزائی ترمذی شریف میں فرماتے اتنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد اور الجامع السنن لترمذی میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میں بھی اپنے دل کی تکلیف اور پریشانی محسوس کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرہ، اور میں 70 اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کم از کم روزانہ کرتا ہوں۔ گویا پیغمبر بھی اپنا معالجہ استشفاء بذریعہ استغفار فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی مسلم 5 دن سے لے کر 10 دن کے اندر 40,000 مرتبہ استغفار پورا کرے گا اور پھر جو دعا مانگے گا، اگر تقدیر اس میں مانے نہ ہو تو حق تعالیٰ وہ تمام نعمتیں عطا کر دے گا اور تمام بلیات سے محفوظ فرما دے گا۔ امام حسن بصری سے کسی نے وظیفہ پوچھا تو امام حسن بصری نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ اور نے کہا پڑھا ہے۔ ہم بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ استغفار کا وظیفہ تو اللہ نے دیا ہے امت کو، تو استغفار کے ہوتے ہوئے دوسرے وظیفے کہاں کارگر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود بڑا احسان فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ انبیاء کا استغفار، نیکوں کا استغفار، مجرم اور عذاب میں تباہ ہونے والی قوموں کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے استغفار نہیں کیا ہے، اس لیے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تکالیف سے، عذاب سے، پریشانیوں سے بچنے کا علاج بھی استغفار ہے۔
خوشیاں، نعمتیں، عز و شرف، دین و دنیا کی ترقی حاصل کرنے کا بہترین علاج بھی استغفار ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زاد السعید میں لکھتے ہیں کہ کسی وظیفے کو مؤثر بنانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا استعداد بڑھا لو، اپنا ملکہ، ہیئت، اخلاص، توجہ اللہ، تر آنکھیں، سوز جگر، درد دل پیدا کرو، اور یا یہ کہ تعداد بڑھا دی جائے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں 40,000 مرتبہ پڑھو۔ میں نے کاملین سے سنا ہے کہ 500 مرتبہ یومیہ، اور بہتر یہ ہے کہ 1000 بار روز پورا کیا جائے استغفار، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، آتے جاتے، ہر وقت۔ 10 بکاری و دل بیاری، فارسیان کہتے ہیں کہ ہاتھ کام میں ہو، دل محبوب کے پاس ہو، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ استغفار کو بہت ذوق و شوق سے کیا کرے۔ یوسف علیہ السلام کے مجرم بھائیوں نے جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اخرہ الی السحر، گویا سحری کا انتظار کر رہے تھے، گویا سب سے بہترین وقت، عمدہ گھڑی جو روزے کی برکت سے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ان اوقات میں بھی استغفار زبان پر جاری ہو اور اس کی استعداد و تعداد بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ ہر قسم کے بلیات و آفات سے نجات ہوگی، تمام سرخ رویاں، مراد، مقاصد دین و دنیا آسانی سے نصیب ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ بزرگ برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، کم از کم 1200 مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے، کم از کم، یہ مجربات میں سے، اور زیادہ سے زیادہ 12,000 یومیہ۔ استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی نے کہا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے۔ بخاری کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا غفر له ذنوبه وان كانت كزبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ غفر له ذنوبه وان كانت كاوراق الشجر، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ۔ غفر له ذنوبه وان كانت كايام الدنيا، دنیا کے دنوں کے برابر۔ وغفر له ذنوبه وان كانت كرمل عالج، جیسے ریت کا تودا، دشگو ڈھیرے غر، ریت میں کتنے دانے ہو گئے، اتنے گناہ ہیں، لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ آپ نے دنیاوی مسائل کا حل استغفار بیان کیا ہے، دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفار، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتیں دے دے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کو سمجھتے نہیں ہو؟